قطر کے اوپر بامبنگ کرا کے خوش ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب, آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو. قطر کی بامبنگ جو آپ نے کہی اٹس اے ویری انیوژول انسیڈنٹ, اور آف کورس کہ پوری دنیا اس سے کنسرنڈ ہے. پوری دنیا سے مطلب یہ ہے کہ دی پیپل ہو آر لوکنگ فار دی فیئرنیس, ہو آر لوکنگ ڈیل ود دی اگریسرز, اور اس میں قطر کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے. اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ ایک کنٹری نے ان کے اوپر ان کی ساورنٹی پہ اٹیک کیا اور ان کے کنٹری میں آ کر یہ اس قسم کی حرکت کی. تو اب آپ یہ دیکھیے, یہ دوسری مرتبہ ہوا قطر کے ساتھ, یہ اپنی ریسنٹ پاسٹ میں. پہلے ایران نے کیا قطر کے ساتھ, اور قطر خاموش رہا اور یا بہت کم ری ایکشن دکھایا. اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سرٹن چیزوں کے لیے وہاں سے نکال دی گئیں, اور جو کچھ بھی ہوا وہ تو اخباروں میں تو نہیں آتی ہیں چیزیں, بٹ آف کورس اف یو فالو دی سیکوینس آف ایونٹس یو کین کوئکلی فگر آؤٹ کہ یار یہ تو کچھ ایسا ہی لگ رہی ہے, وشی واشی سا کام لگ رہا ہے. اب یہ جو قطر پر اٹیک ہوا ہے, آپ یہ دیکھیے, اٹس ایزی ٹو بلیم امریکہ. امریکہ از ون آف 194 کنٹریز اینڈ دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ. سو امریکہ دیکھتا ہے 10,000 فٹ اوپر سے, رائٹ, 10,000 فٹ اوپر سے وہ دیکھتا ہے تو اس کو 193 دوسرے ملک بھی نظر آ رہے نیچے بھی آ جائے, نہیں وہ اسی طرح دیکھنا پڑتا ہے نا کہ بھائی, تو دیر از سو مچ ہیپننگ ان دا ورلڈ. امریکہ کو ان چیزوں کو کنٹرول تو نہیں کر سکتا. امریکہ از ناٹ اے سورٹ آف اے پولیس مین, بٹ یہ ہے کہ ایک وہ طریقہ ہے کہ دنیا کو آرڈر میں رکھنے کا, جو بھی ہے, جو بھی اس وقت اگر کوئی اور کنٹری ہوتا probably that could have been a better option for the world. مجھے ایک بات, وہ نہیں ہے نہیں تو میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں, ذرا پینفل ہے آج کے یہ وی لاگ بھی آپ کا, یعنی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے پینفل ہوگا. جی مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی حملہ کرنے کے لیے, اور اگر مدد نہیں کی تو امریکہ کا سب سے بڑا بیس جو ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے, اس نے ڈیفنس میں ایک میزائل نہیں چلایا, ایک بطخ نہیں اڑائی. یعنی دونوں صورتوں میں امریکہ لگتا ہے کوئی نالائق ملک ہے. دیکھیے یہ جو سچویشن ہے نا, نو میٹر ہاؤ یو سلائس اٹ اور ڈائس اٹ, رائٹ, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سینٹ کام کا جو دنیا میں سب سے بڑا آپریشن ہے آؤٹ سائڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اٹس ان قطر. 10,000 کے قریب وہاں پر امریکن لوگ ہیں وہاں پر جو کام کرتے ہیں, انکلوڈنگ دی یو ایس آرمی اور سے ڈی او ڈی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ انیوژول سچویشن ہے, رائٹ. اب آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے امریکہ کو بلیم کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ کا نام ہر جگہ ہر چیز میں, یہاں پر تو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے اسسٹنٹ کمشنر بھی امریکہ لگواتا ہے, بٹ دیٹس اوکے, رائٹ. اٹس پاور از آلویز امپلائڈ اینڈ آئی ایم شیور دے انجوائے اٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپلائی اٹ, اٹ از آلریڈی پیپل امپلائی کہ یہ انہوں نے کیا ہوگا. کہتا ہے ٹھیک ہے کرنے تو پھر ہمیں کیا کہہ رہے ہو, رائٹ. اب یہ دیکھیے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پورا جو سسٹم ہے, یہ جو اٹیک ہوا قطر پر, یہ ایئر سپیس کس نے الاؤ کیا, کن کنٹریز سے وہ گزر کر آیا, ٹھیک ہے نا. سو رہے تھے بیچارے, تو اب وہ تو کئی سالوں سے سو رہے ہیں. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں نا, پھر اگین وہ بات ہے سیکوینس میں ایونٹس دیکھیں نا. اسرائیل سے فلائی کیا, کہاں سے گزرا, کہاں سے ری فیولنگ ہوئی, میرا خیال ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کو اگر بلیم, اٹس اوکے, اٹس اوکے, امریکہ از وہ کر لے لیتے ہیں ہر قسم کا بلیم, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں آن دی بیسس آف فیئرنیس یہ کیسے ہوا, اور قطر میں کیسے ہوا, اور کیسے اتنا اسپیسیفک ہوا. اور یہ ایک جگہ جو ایک ڈیولپ کی ہے قطر نے, قطر یہ بہت ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے یہ قطر اینڈ عمان, جہاں پہ اس قسم کی جو کمپلیکیٹڈ جو سچویشنز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ڈیلیگیشنز آتے ہیں اینڈ دے فیل سیف. تو وہ ایک بہت بڑا لاس ہوا پوری دنیا کو, جو کہ یعنی کہ اب وہ ٹرسٹ لیول قطر کا ختم ہو گیا. اب باقی اب قطر کا جو آپ دیکھیے کہ جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے اس کی آپ لسٹ دیکھیں تو اٹس لائک بلو یور مائنڈ اوے, بلو یور مائنڈ اوے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہم بھی جو بڑی بڑی ایکسپینسو ڈنکیز کلیکٹ کرتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے صبح اٹھ کر خوش ہو جاتے ہیں, یار میرے پاس تو لیمبورگینی کی بھی ون آف دا کائنڈ یہ ایک ڈنکی ہے, اور یہ تو یہ مجھے تو کچھ اس قسم کی چیز لگ رہی ہے کہ وہ لے کر سجاتے رہتے ہیں. دیکھیے, اور یو این کے چارٹر کے مطابق دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف, دے ہیو دیٹ رائٹ. تو اب مطلب اس میں امریکہ کا کیا کریں گے آپ, اور اگر جو جہاں پر جو ہوا ہے اگر وہی کچھ نہیں کر رہا,
دیکھیے اب میں پاکستان کی طرف میں بار بار آتا ہوں, اور پاکستان بیکاز مائی بورن اینڈ ریزڈ ہیئر اینڈ آف کورس مائی مٹی از ہیئر. سو میں یہ سوچتا ہوں میرے بزرگوں کی مٹی ادھر ہے اور یہاں دفن ہے, میرے بہن بھائی رہتے ہیں. سو ایک میری بہت ہی زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں دنیا کے اتنے سارے ملکوں کو اور ان میں پاکستان کو دیکھتا ہوں, تو یقین کریں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان ہے, ایران ہو, ایران بھی پاکستان پہ اٹیک کر دیتا ہے, افغانستان ہو وہی پاکستان پہ اٹیک کر دیتا ہے. پیلسٹائن کی جو لیڈرشپ تھی ان دا پاسٹ وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی, چار پہاڑ بھی ایران میں بن گئی. پاکستان کی فیئرنیس کے بیسس پہ اپنی برادرہوڈ کا جو مینٹیلٹی ہے ان کی, یہ بھی ایک عجیب مینٹیلٹی, بٹ از دیئر. یہ انکنڈیشنلی پیلسٹائن کی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. ایران کو انکنڈیشنل سپورٹ ہے, ایران کی نہیں ہے, نہ پیلسٹائن کی پاکستان کو ہے. اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے قطر کو آپ دیکھ لیں, سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے ہوا. اور آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اس قسم کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں یہ کن کے کہنے پر ہوتی ہیں اور کن کی کانورسیشن سے یا کن کی ایڈوائس پر ہوتی ہیں, رائٹ. تو آپ دیکھیے یہ بریو کنٹری ہے, پیپل اور دی ایڈمنسٹریشن اور جو بھی اس کو کنٹری کو چلاتے ہیں, دے آر brave people, they take a position on the right things. اب یہ دیکھیں نا اتنی بڑی بات آپ کو کہاں سے ملے گی. تو آئی تھنک ایک تو پہلے ہم یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کا ایک مسلم سو کالڈ مسلم ورڈ جس کا ایکچولی امہ چمہ کا تو کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے, اسے فلاڈ کانسیپٹ, رائٹ. دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آپس میں جو انسلٹ ہوتی ہے اور ان کو ڈیمین کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کنٹریز ہی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یمن کی اور سعودیہ سے لڑائی ہو رہی ہے, عراق کی ایران سے لڑائی ہو رہی ہے, اور باقی. لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے آئی ہیو یہ اپرچونیٹی جو آپ نے مجھے دیا بات کرنے کی, آئی جسٹ وانٹ ٹو ریز دا پاکستانی فلیگ ہیئر, رائٹ. کہ آپ کو جو اس ملک میں رہتے ہو نا, یو شوڈ واک ود یور چن اپ اینڈ ٹیک پرائڈ ان دی نیشن اسٹیٹ. جس کنٹری میں آپ رہتے ہو اس کے بارے میں بہت بڑی بات سوچا کرو. بٹ گو ہیڈ. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قطر پہ دوبارہ حملہ کرے گا اسرائیل؟ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان نے اس میں کیا پوزیشن لی, انٹرنیشنل پوزیشن. ابھی آتے ہیں اس پہ. قطر پہ دوبارہ حملہ تو مجھے نہ میں بتا سکتا ہوں, نہ امریکہ بتا سکتا ہے, نہ کوئی بتا سکتا ہے. میں بتا سکتا قطر پہ حملہ ہوگا اگر کوئی ایسی ان کو کوئی جسٹیفیکیشن ملے گی, قطر کے علاوہ کہیں اور بھی ملے گی, وہ آئی تھنک دے ول ڈو اٹ. ٹرکی پہ نہیں کر سکتے. ٹرکی از اے کنٹری, ٹرکی پہ نہیں کر سکتے. نیٹو کنٹری ہے نا اوپر سے. نیٹو بھی ہے اور تو قطر بھی تو نیٹو جیسا ہی ہے نا. نہیں نیٹو ہے نہیں, امریکہ کی لارجسٹ نو, بٹ نیٹو یا آئی نو وٹ یو آر سیئنگ. کوئی لیکن اتنی پرنسپل سینٹرڈ چیزیں تو نہیں ہو رہی نا دنیا میں کہ آپ اگر آپ اس بلاک میں ہو تو آپ پہ حملہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیں میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو کوئی بھی نہیں کرے گا. بتائیے, جو بڑی ان پاپولر بات پلیز. میں کبھی بھی میں کسی بھی یہودی کے خلاف نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے, ہمارا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. تو میں اس طرح لوگوں کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا. ہاں لیکن اگر ان میں کوئی قاتل یا پاگل آدمی آ جائے جیسے نیتن یاہو ہے, ہمارے یہاں بھی آئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, تو اگر وہاں کوئی نیتن یاہو آ گیا تو میں نیتن یاہو کی وجہ سے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے انٹرنیشنل وار کرائمز بھی کمٹ کیے ہیں, جس نے جینوسائڈ بھی کمٹ کیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس کو یہ طلب کیا اور وہ نہیں آ رہا. تو اب جب وہ آدمی اپنے اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ اپوزیشن ہے اسرائیل کے اپنے اندر اس کی, اور لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ سکون چاہتا ہی نہیں. سکون ہوگا تو اس کا احتساب شروع ہو جائے گا, تو وہ تو دوبارہ بار بار حملہ کرے گا, ہر جگہ پہ کرے گا. ایک پاگل آدمی جب تک ہے وہاں پہ یہ حملے بار بار ہوں گے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یو رائٹ. اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو کنڈیم کرتا ہے یا انڈائٹ کیا, اور باقی بھی دنیا میں آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں, ایون یورپین کنٹریز, رائٹ, ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ان کی کنڈیمنیشن جاری ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جو ہمارا ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہے چک شومر, اس کی ہمیشہ سے اسرائیل کو اور رچرڈ بلومنتھال انکنڈیشنل سپورٹ رہی ہے اسرائیل کو, اسٹیٹ آف اسرائیل کو ہمیشہ. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو ہیز ٹو گو, نیتن یاہو ہیز ٹو گو.
تو وہ تو اس دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو ایکچولی امریکہ کو اور اسرائیل دونوں کو خراب کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے. اب اور جو اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان جو یو ایس کا ہے وہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہے اور اس کو فرسٹریشن ہے. وہ اس لیے بات آئی کرنے ول کے بعد ناٹ رول اٹ آؤٹ کہ دوبارہ حملہ کرے گا. دیکھیے حملہ کرنے کی جو بات اب جتنے اس نے حملے کر چکا ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی. حملہ کر سکتا ہے وہ، لیکن اب وہ وہاں پر وہ لوگ دوبارہ تو نہیں آئیں گے نا ادھر. But there is only one وہاں پہ تو نہیں آئیں گے نا. اب تو حملہ کہاں کس پہ کرے گا؟ اب اور تو نہیں کسی چیز پہ کر سکتا.